لین الخطائین الہالکین شفیعا اما بعد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، فخر رسول سیاح لامکاں، مالک انس و جاں، سید ابرار و اخیار، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترمہ خواتین اسلام، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں، آپ غور کیجئے، انسانوں کے اذہان و افکار کا جائزہ لیجئے تو پتہ چلے گا، معاشرہ و سماج کا بغور جائزہ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات اسے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ انسان جس کو چاہتا ہے، اگر آپ رسول کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے قول و فعل کو اپنانا ہوگا، اگر آپ رسول کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو لباس رسول کو اپنانا ہوگا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو شعار رسول کو اپنانا ہوگا، اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو رسول کے وضاقتہ کو اپنانا ہوگا، اگر رسول کو محبوب بنانا چاہتے ہیں تو ادائے محبوب کو اپنانا ہوگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اگر آپ کامل مومنہ بننا چاہتی ہیں تو رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا، اگر آپ کامل مسلمان بننا چاہتی ہیں تو اپنے والدین سے زیادہ رسول سے محبت کرنی ہوگی، اگر آپ ایمان والی بننا چاہتی ہیں تو دوست و احباب سے زیادہ رسول سے محبت کرنی ہوگی، اگر آپ مومنہ بننی چاہتی ہیں تو اپنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ حد تو یہ ہے کہ اگر آپ مومن کامل بننا چاہتی ہیں تو اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر آپ مومنہ کامل اس وقت بن سکتی ہیں جب محبت رسول آپ کی اولاد کی محبت پر غالب آ جائے، جب محبت رسول دوست و احباب کی محبت پر غالب آ جائے، جب محبت رسول دھن دولت کی محبت پر غالب آ جائے، جب محبت رسول ہر چھوٹے بڑے کی محبت پر غالب آ جائے، محبت رسول اپنی مال و جان کی محبت پر غالب آ جائے۔ یہی محبت رسول حقیقت میں محبت خدا ہے۔ ہم نہیں کہتے بلکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت کرنی ہوگی۔ محبت رسول پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس روزوں کا انبار نہیں، یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں، یا رسول اللہ میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں، یا رسول اللہ میں نے زیادہ خیرات نہیں کی، یا رسول اللہ آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن ہے، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب پہ جنبش ہوئی اور ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہے تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ سبحان اللہ۔ محترمہ خواتین اسلام، آپ غور تو کیجئے، پتہ چلے گا کہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اور محبت رسول ایمان کی جان ہے۔
اسی لیے اس صحابی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس نیک اعمال زیادہ نہیں ہیں لیکن آپ کی محبت ضرور ہے، اسی لیے سرکار دو عالم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ محبت رسول تمام نیک اعمال سے بڑھ کر اور محبت رسول کا بدلہ جنت میں ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، اس واقعے سے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق رسول کا پتہ لگا پائیں گی کہ ایک مرتبہ کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ رسول کائنات کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کی طرف سے صدیق اکبر سے لڑنے والے، رسول کائنات کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ابو جہل کی طرف سے صدیق اکبر کے لڑکے تھے۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اپنے رسول سے لڑائی پر آمادہ رہیں۔ صدیق اکبر رسول اللہ سے محبت کے معاملے میں اپنے بیٹے سے بھی لڑ پڑے۔ لڑائی کے کچھ دن بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے اسلام لے آئے اور ایک دن دوران گفتگو اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا حضور، لڑائی کے دن میری تلوار آپ کی گردن تک پہنچ چکی تھی لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے لڑکے سن، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میری تلوار مل کی پہچان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا، ہر وقت سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس یہودی کا ایک لڑکا تھا، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، وہ اپنے والدین سے سرکار کی توہین سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے راستے میں کھڑا رہتا۔ ایک دن مدینہ منورہ کے راستے میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ یہودی نوجوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ لیتا ہے، آنکھ سے آنکھ مل گئی، حضور مسکرانے لگے۔ اس یہودی نوجوان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، عداوت کا چراغ بجھ گیا، عشق و محبت کا چراغ روشن ہو گیا۔ اس نوجوان کو بغیر دیدار مصطفیٰ کے ذرا بھی چین نہیں آتا۔ اس کے دل میں والدین کی محبت، رسول کی محبت کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ آخر محبت رسول غالب آ گئی۔ جب گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو مسجد نبوی کے پاس کچھ بہانہ بنا کر ٹہلنے لگتا۔ ایک بار دیکھ لینے کے بعد کسی بیمار کی طرح گھر واپس ہوتا۔ اسی طرح عشق رسول میں بیمار پڑ گیا۔ اس کے والدین بہت علاج کرائے لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان کمزور ہو گیا، آواز باریک ہو گئی، پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اس یہودی نوجوان کے باپ نے شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرے لال، اگر کوئی آخری تمنا ہو تو بولو۔ اس نوجوان نے کہا، ابا جان، آپ میری آخری تمنا ہنسی خوشی پورا کرنے کا وعدہ کریں تو میں اظہار کروں گا۔ اس نوجوان نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ برا نہ مان، روح نکل جائے۔ ابا حضور، اگر آپ کا وعدہ سچا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے جا رہا ہے، آپ اس کے سرحانے نجات کا آخری مژدہ سنا دیں۔ بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد باپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، مگر اکلوتے بیٹے کی آخری خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ تھا۔ سب غم و غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گا، اگر یہ میرے لیے خطرے کی بات ہے۔ یہودی قوم مل کر مجھے ہماری قوم سے نکال دیں گے لیکن تمہاری روح کی خوشی کے لیے میں سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ وہ یہودی مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگاتا ہے کہ میں محمد عربی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ خبر سن کر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا کہنا ہے۔ سرکار کی محبت بھری باتیں سن کر اس یہودی کا دل نرم ہو گیا، غمگین آواز میں کہا کہ میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی میں دنیا سے جا رہا ہے، تمہاری محبت و عقیدت کا جادو اب اسے آخری نیند سلا رہا ہے، تمہارے عشق کی آگ میرے بیٹے کو جلا رکھی ہے، اب وہ اپنی موت کی آخری گھڑی میں ہے اور اس کی آخری تمنا یہ ہے کہ تم اس کے سرہانے کھڑے ہو کر آخرت کی نجات کا مژدہ سنا دو۔ یہ سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے جان
جانثار صحابیوں میرے ساتھ چلو، اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھائیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں دھوم مچی ہے۔ جب یہ نورانی قافلہ یہودی کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ عاشق رسول کی آنکھیں انتظار کرتے ہوئے بند ہو گئی ہیں۔ باپ بلبلا کر کہا کہ میرے لال آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے لیے محمد عربی تمہارے سرہانے کھڑے ہیں۔ آواز کو سن کر جاتی ہوئی روح لوٹ آئی اور بیمار نے آنکھیں کھول دی۔ نظر کے سامنے نورانی چہرہ دیکھ کر دھیمی آواز میں اپنی تمنا ظاہر کی، میرے سرکار، میں اپنے دل میں آپ کے عشق و محبت کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاویدانی سے جا رہا ہوں۔ آپ کے غلاموں میں میرا نام درج کر لیا جائے، مگر میرے نامہ اعمال میں خدا لا شریک کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود میری نجات کیسے ہوگی؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، فرماتے ہیں کہ اب کلمہ توحید کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ، میں تمہاری نجات کا ضامن ہوں۔ اس نوجوان نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا کہ اے میرے مالک، قبر کی پہلی منزل سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور وہ بچہ بول پڑا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ہی اس نوجوان کی روح نکل گئی۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں۔ یہودی کا سارا گھر ماتم کدا بن گیا۔ اس نوجوان یہودی کے باپ نے کہا کہ حضور، اب یہ مسلمان کا جنازہ ہے، میرا نہیں ہے، یہ اسلام کی امانت ہے، اب یہ میرے گھر کے بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا، کفن دفن کی ساری ذمہ داری آپ کے سپرد ہے۔ حضور نے صحابہ کرام سے کہا، عشق و ایمان کا یہ بڑا خزانہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے چلو اور جنت کے دولہا کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے دھوم دھام کے ساتھ نکالا جائے گا۔ قرب و جوار کے سبھی لوگ جنازے میں شرکت کے لیے جمع ہو گئے۔ آخری دیدار کے لیے چہرے پر سے کفن ہٹایا گیا تو چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح روشن تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ دنیا سے جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت کا اقرار نامہ اس کے ساتھ تھا۔ عاشق رسول کے جنازے میں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ مدینے کی گلیوں میں تل رکھنے کی بھی جگہ نہ باقی رہ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف پنجوں کے بل چل رہے تھے، ایڑی زمین پر نہیں لگ رہی تھی۔ ایک صحابی نے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی سے پوچھ لیا تو سرکار نے فرمایا کہ آج آسمان سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت کے ساتھ آئے ہیں کہ جنازے میں شریک ہیں، اس کے ہجوم میں پورا قدم زمین پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے۔ اس عاشق رسول کا جنازہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتارنے لگے۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو قبر نور سے جگمگا رہی تھی۔ اس وقت حضور کو اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ کرتا مبارک پسینے کے قطروں سے بھیگ گیا۔ حضور جب قبر سے باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ صحابہ نے کہا، کیا بات ہے، آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ نوجوان مجھ سے جنت کی ضمانت لے رہا تھا تو حوران جنت نے سن لیا، اس لیے وہ جنتی لباس اور جنتی خوشبو لے کر پہلے ہی سے قبر میں حاضر تھی۔ وہ جنت کے دولہا کو لینے کے لیے آئی تھی اور حوران جنت کے ہجوم کی وجہ سے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے کہ عشق رسول نے ایسے نوجوان کو جو زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا ایسے اعلیٰ منصب پر پہنچا دیا۔ محترمہ خواتین اسلام، آپ غور تو کیجئے، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ محبت رسول تمام عبادتوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام سجدوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام روزوں سے افضل ہے، محبت رسول تمام نمازوں سے افضل ہے، محبت رسول دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے، محبت رسول ہر مالی ہر بدنی عبادت سے افضل ہے، محبت رسول اپنی جان سے بھی افضل ہے، محبت رسول جنت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ میری ماں بہنوں، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میں آپ لوگوں کو ایک عورت کے عشق رسول کا واقعہ سنانا چاہتی ہوں
کیونکہ ہم اور آپ عورت ہیں اور ہمیں اس عورت سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک انصاری عورت کا بھائی، باپ اور شوہر ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ سن کر وہ عورت روتے ہوئے گھر سے نکلی اور لوگوں سے پوچھنے لگی کہ سرکار مدینہ کہ جو بہت متقی ہے، نماز کا پابند ہے، روزے دار ہے، تلاوت کلام اللہ کرتا ہے، لیکن رسول کی محبت نہیں، اس کے سینے میں عداوت رسول ہے، گستاخ رسول ہے، تو ہرگز مسلمان نہیں بلکہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کی نماز نہیں، اس کی عبادت نہیں، اس کا انجام دنیا و آخرت میں برا ہی برا ہے۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آپ نے دیکھا اس عورت کے عشق رسول کو دیکھا کہ بھائی بھی شہید ہو گیا، باپ بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، لیکن وہ عورت مدینے کی گلیوں میں روتی روتی آئی اور ہمارے آقا کو ڈھونڈ رہی ہے۔ سرکار عربی کیسے ہیں؟ محمد عربی کیسے ہیں؟ اگر میرے آقا سلامت ہیں تو میرے لیے اس سے بڑھ کر دولت اور کچھ نہیں، میرے لیے اس سے بڑھ کر سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے کہ میرے خاندان کے سبھی لوگ میرے آقا کے نام پر قربان ہو گئے۔ قربان جائیں اس عورت کے عشق رسول پر۔ سیدہ فاطمہ کی کنیزوں، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان چھڑکتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھ کو اور کوئی محبوب نہیں۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، رسول خدا ہمیں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے مال سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ تیز دھوپ ہو، شدت کی گرمی پڑ رہی ہو، پیاس سے حلق خوش ہو گیا ہو، ایسی حالت میں بھی مجھے ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ محترمہ خواتین اسلام، مومن کامل اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ہر چیز سے زیادہ محمد عربی سے محبت ہو۔ اسی وجہ سے تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں اس بات کے ساتھ کہ طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، طوفان نوح لانے سے اے چشم فائدہ، دو بوند ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔